بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وأصلی وأسلم وأبارک علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے یہاں دین کو اجاگر کرنے کے لیے بہت سی محنتیں چل رہی ہیں۔ کہیں مکاتب کی لائن سے محنت چل رہی ہے، مدارس کی لائن سے چل رہی ہے، تزکیہ تصوف کی لائن سے چل رہی ہے، تبلیغی جماعت کی لائن سے محنتیں چل رہی ہیں۔ تمام محنتوں کا خلاصہ اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سب کا مقصد یہ آیت کریمہ ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا کہنا مان کر کے چلے، اس کے رسول کا کہنا مان کر کے چلے۔ کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت بہت بڑی دولت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کس چیز میں کریں، اور ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں تو ادھوری اطاعت ہو رہی ہے یا پوری ہو رہی ہے، یا ہمیں فیصلہ کرنا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کس میں۔ یہ تو سوال موقف کو آنا چاہیے۔ ہر لائن میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، معاملات میں، معاشرت میں، گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، عادات میں، عبادات میں، تمام چیز میں اللہ رسول کی اطاعت ہوگی، تبھی وہ چیز عبادت بنے گی اور بندہ کامیاب ہوگا۔ اور بڑے سے بڑا کام ہے اور خدا رسول کی اطاعت نہیں ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک دستہ اللہ کے بول کو بالا کرنے کے لیے چوہوں کو شیر بنانے کے لیے ایک جگہ چلا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو پڑاؤ اس طریقے سے ڈالا کہ راستہ چلنے والوں کو تنگی محسوس ہونے لگی۔ اس طرح راستہ پار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول، لوگوں نے اس طریقے سے پڑاؤ ڈال دیا ہے کہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات بھی کچھ ہیں یہاں، علماء بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت ہوگی، طریقہ نبی کا ہوگا تو عبادت بنے گی، اور طریقہ نبی کا نہیں عبادت نہیں بنے گی۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول پڑا اس طریقے سے ڈالا ہے کہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی، ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ اور اعلان کر لو کہ جس نے بھی اس طریقے سے پڑاؤ ڈالا کہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی، فلا جہاد ہے، اس کا جہاد معتبر نہیں۔ حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہ مدرسہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث ہیں، سادات میں سے بہت جید عالم بڑے، وہ فرماتے اس حدیث کے بعد خلاصہ بیان کرتے ہیں، اب اس حدیث سے ایک سبق ملا کہ کوئی عمل اتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہوگا تو منہ پر مان جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم پہلے طے کریں، ہم جو بھی کام کریں اللہ رسول کی اطاعت ہو تو ہی کام کریں، کیونکہ ایک ہے وجود عمل اور ایک ہے قبول عمل۔ ہم لوگوں کو آج سب میں یہ ہے کہ وجود کی بہت فکر ہے کہ چلا لگا کہ نہیں لگا، بیان میں گئے کہ نہیں گئے، 4 مہینے لگے کہ نہیں لگے، حج میں گئے کہ نہیں گئے، عمرے میں گئے کہ نہیں گئے، لیکن قبول کی فکر نہیں۔ عمل کا وجود ہو جاتا ہے دربار الہی میں، قبول ہوا کہ نہیں ہوا، قبول ہوگا طریقہ نبی کا اپنایا۔ بڑے سے بڑا عمل ہے، اگر طریقہ نبی کا نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ وجود بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ والا، یہ مفتی صاحب کے بعد رجوع ہونا پڑے گا۔ ہمارے جیسے بے ڈھنگے آدمیوں کا اس میں کوئی نقل نہیں ہے، بات سیدھے مفتیوں سے بھی پوچھنی پڑتی ہے۔
कंपाउंडर डॉक्टर दवा लिखे ठीक न होता वो हवाला दे जाए कोई एमडी के पास चले जाओ, मेरा काम नहीं। बहरहाल बहुत पते की आयत है, पूरे हमारे खानका, तबलीग, मदारिस, मकातिब, वाज़ व नसीहत सबका खुलासा है अल्लाह रसूल की इताअत करो हर लायक, आदात में, इबादत में, रहन सहन में, मामलात में, माशरत में, सब में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि इबादत की लाइन में तो हमने तरीका नबी का अपनाया है, इन मामलात में, मुआशरत में, मुआशरत कहते हैं आपस का रहना सहना, रिश्तेदारों में किस तरीके से बरतना है, बड़ा छोटे के साथ किस तरीके से पेश आवे, छोटा बड़े के साथ किस तरीके से पेश आवे, करीब के रिश्तेदार के साथ किस तरह, दूर के रिश्तेदार के साथ किस तरह, शौहर बीवी के साथ किस तरीके से पेश आएगा, बीवी शौहर के साथ किस तरीके से पेश आएगी, बाप बेटे के साथ, बेटा बाप के साथ, इसको मुआशरत कहा जाता है, आपस में क्या रहन सहन। बहरहाल तो इबादत के एतबार से तो हम पूरे पूरे नबी की पैरवी करते हैं, लेकिन मामला मुआशरत में नहीं है तो अधूरा ईमान है हमारा। इतने साल से ऐलान हो रहा है, ठहर जाना भाई, दीन और ईमान की बात होगी, लेकिन कभी हिसाब किया कि दीन और ईमान हमारे अंदर ही खुद का ठिकाना है कि नहीं, पूरा पूरा आया है कि नहीं आया है। पिछले 4 महीने खानका, वाज़ व नसीहत अल्लाह वालों की सुनते रहते हैं, लेकिन आया है कि नहीं आया दीन और ईमान, और आया है तो सिर्फ इबादत में आया है, मामला मुआशरत में आ रहा है। आज तकरीबन पूरे इलाके में आपस के लेन देन और मुआशरत के एतबार से जीरो है। मामलात में तो जीरो नहीं होगा, लेकिन मुआशरत तो जीरो हो रही है। अभी ठंडी जब बहुत बढ़ जाती है खबरें सुनते रहते हैं कि भाई फलाने इलाके में ठंडी पड़ी तो 4 डिग्री गर्मी बची है, तो हमारे 4 डिग्री भी है कि नहीं है, 4 पॉइंट भी। फलाने इलाके में ठंडी पड़ी -10, हम माइनस कितने हैं मुआशरत में, वो कभी उसकी कोई फिक्र नहीं, इधर उधर की खबरें सुनते हैं, लेकिन हमारा कभी हिसाब दिया तो मामला मुआशरत हमारा कैसा बिगड़ता जा रहा है। मुआशरत के एतबार से तो तकरीबन 0 पॉइंट पर आ गए, मामला के एतबार से टूटे फूटे, कुछ सही है कुछ नहीं, बाज़ बिरादरियों में कुछ कुछ है, बाज़ तो समझते ही नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह रसूल की इताअत करो। अब इसमें एक एक मिसाल दे के बात खत्म करूं, मुझे तो कोई तकरीर आती नहीं, दरसियाना अंदाज में वो बच्चों को सबक पढ़ा है, वो भी मकतब के बच्चों को सबक पढ़ा, इस तरह टूटे फूटे अंदाज में मियाँ भाई वाली उर्दू बोल करके कभी बयान कर देते हैं, कभी बेढंगेपन में गुस्से हो जाते तो मियाँ भाई बिगड़े तो उल्टा ही बिगड़े, तो कड़वी सुना देते तो चर्चा भी हो जाता है कि यार बहुत कड़क बात सुना दी थी, ये नहीं सुनानी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह रसूल की इताअत करो, इबादत की लाइन में नहीं, मामला की लाइन में जरा गौर करना। जब अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं, इतने चिल्ले लगे, इतने 4 महीने लगे, वाज़ व नसीहत, इसको बुलाया कुर्सी पर बिठा दिया, इसको बुलाया कुर्सी पर बिठा दिया, तकरीरें कितनी सुनी, लेकिन मामलात में अल्लाह की इताअत हो रही है या समाज से डर रहे हैं। अभी हम लोग, हमारे यहाँ एक मरतबा बहुत बड़ी उस्ताद हदीस आए थे, उम्र कम थी, अल्लाह 70 का पर्दा डाल देता है तो मेरे जैसे नाअहल की भी अकीदत दिल में पैदा हो जाती है। अल्लाह पोल खोल दे, ऐप खोल दे, तो कुर्सी पर तो कोई न बिठाए, झुके भी नहीं कोई, अल्लाह का 70 का पर्दा है और मशहूर कर दे दे, शोहरत बहुत भयानक चीज़ है। तो घमंड का इंसान आदि हो जाता है और शोहरत पसंद आ जाती है, अमन बर्बाद हो जाती है। 12 लोग आए मतलब कमरे में, गालिबन तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते थे, बातों में बात निकली, मैंने देखा कोई उनसियत है, थोड़ी अकीदत है, मैंने कहा सब देखो आप हदीस पढ़ाते हो, जब भी कोई तर्जुमा और मतलब तलबा के सामने बयान करें आप, तो उसके बाद में खुद हिसाब ले ले इस हदीस पर मेरा अमल है कि नहीं। सफ़े अव्वल के मुतालिक बयान किया, सफ़े अव्वल में कुरान डालेंगे और ये डालेंगे, यूं होगा और इतना सवाब है, लेकिन मैं सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता हूँ कि बिला उज़्र घर पढ़ ले, उज़्र है तो कोई गिरफ्तारी, शरीयत ने इजाज़त दी, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल हदीस का तर्जुमा और मतलब बयान करे तो गौर करना कि मेरा ही हदीस पर अमल है कि नहीं, इस्लाह भी होगी और इसमें बड़ा फ़ायदा भी, खुद अमल करके पढ़ाएंगे तो बच्चों में भी रंग आएगा। बहरहाल
معاملات کی ایک مثال دی ہے کہ ہمارا معاملات میں عمل ہے نہیں ہے. بھائی عمل کرو گے اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی عبادت نہیں بنے گی. ذوق رکھ سنت گرامی سے ہے شرف آپ کی غلامی سے. جو کوئی پیروے رسول نہیں لاکھ طاعت کرے قبول نہیں. بڑی بڑی اطاعت کرے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا. معاملات کی لائن میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ابھی تقریباً 2 سال سے جہاں بھی جانا ہوتا ہے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے تھوڑی توجہ دلا دیتے ہیں. اللہ ہو سکتا ہے آیت کی برکت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بار بار بیان میں ہی ایک آیت آتی ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں آیت میں ارشاد فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا ڈبل حصہ اور لڑکیوں کا سنگل حصہ ہے. قرآن نے حکم دیا ہے لڑکے کا ڈبل حصہ اور لڑکیوں کا سنگل حصہ ہے. اس آیت کے سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھے تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے. اردو اللہ کے فضل سے سب سمجھتے ہیں لیکن ذرا اردو ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے کہ مال جو ہے ہمارا نہیں ہے. مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. ساری دنیا جو ہے وہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس کے خزانے انسان کو تو ظاہری طور پر اللہ نے مال برتنے کے لیے دیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان مال خرید لیے ہیں اور جنت کے عوض میں خرید لیے. بدلے میں جنت دیں گے اور جان مال اللہ نے خرید لیے ہیں. کتنا کرم فرمایا اللہ نے. خریدار اللہ تعالیٰ اور ہم نکم سے ہمارے جان مال میں کوئی ویلیو نہیں کوئی پاور نہیں اور خریدار پروردگار عالم ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ایک چیز ایڈورٹائز کرتے 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 تھک گئے ٹی ویوں میں اور ادھر ادھر موبائلوں میں ایڈورٹائز کی لیکن بکتی نہ ہو گئی. یہ تو نکما مال ہے. ایک آدمی آپ کا خیر خواہ آوے اور وہ کہے کہ میں اچھی قیمت میں خرید لیتا ہوں تو خریدنے والے کا احسان ہوگا آپ کا کہ آپ کا نکما گھر تھا نکمی چیز تھی ایڈورٹائز کر کے تھک گئی نہیں لیتے تو اس نے کرم کیا کہ بیچارے کی بکتی نہیں میں کسی بھی طریقے سے بیچ دوں گا. خرید لیا تو اس کا احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ خریدار بنا اور فرمایا کہ میں خرید لیتا ہوں جنت دوں گا. اب معلوم ہوا کہ ہماری جانیں بھی اور ہمارے مال بھی ہمارے رہے نہیں کیونکہ بدلے میں جنت اللہ نے خرید لیا ہے اور ہم نے بیچ بھی دیا ہے. بے ہو چکی ہے. ہم لوگوں نے ساری جان مال اس لیے ہمارے اعضاء اور جوارح اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلانے پڑیں گے. ہمارے کہاں ہیں؟ ہم جس طریقے سے چاہے ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتے جس طریقے سے چاہے پاؤں کو استعمال نہیں کر سکتے جس طریقے سے چاہے آنکھوں کو استعمال نہیں کر سکتے. ہم بیچ چکے ہیں. اللہ نے خرید لیا ہے تو خدا کے حکم کے مطابق یہ اس کو استعمال کرنا پڑے گا اور بدلے میں جنت دیا اور مال بھی اللہ نے خرید لیا. مال تو اللہ کا ہے. اللہ کسی کو مال دیتا ہے اور حکم دیتا ہے بھائی اسی طریقے سے خرچ کرنا ہے. مال کو یہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہاں کتنا کرنا ہے یا کتنا نہیں کرنا ہے یہ اللہ نے حکم دے دیا ہے. سارا مال اللہ تعالیٰ کا ہے. اس نے خرید لیا ہے. اب ہم غور کریں بھائی مال تو اللہ کا ہے ہم نے بیچ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی مرضی کسی کو اللہ تعالیٰ ماہانہ انکم 10 لاکھ کے دیتے ہیں کسی کو 5 لاکھ دے دیتے ہیں. اور علماء کرام حالانکہ ذہین ہیں تب تو عالم عادل بنے خوب محنت کرتے ہیں خوب محنت کرتے الٹا ہی پڑتا ہے اور پھر سے واپس آ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے بھائی تیرے 10,000 تھے تو کہاں 50,000 کے چکر میں جاتا ہے 10,000 میں رہے اور لاکھ روپے کا غصہ سن. ادھر محتمم ڈانٹ رہا ہے ادھر متولی ڈانٹ رہا ہے 10,000 میں لاکھ کی ٹنی سننی پڑے گی اور 10,000 ہی ملیں گے. حالانکہ بے وقوف نہیں کما سکتا ہے لیکن اللہ کو بہت اونچی خدمت دینے گھوم پھر کے 10,000 ایسا ہی خدا کی مرضی اس کو دے مال اس کا ہے. بہرحال مال اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد صاحب کو ہمارے ابا کو دیا تھا. سب کے مر گئے ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد خدا کا حکم لاگو ہوگا کیونکہ مال ہمارا نہیں ہے تو اس کا ہی حکم چلے گا. اللہ نے فرمایا لڑکے کو ڈبل حصہ لڑکیوں کو سنگل حصہ ہے. اب ابا کا انتقال ہو گیا ہے. باپ نے اپنے مرنے کے بعد میں کوئی وارث چھوڑا نہیں. بس
2 لڑکیاں اور 1 لڑکا چھوڑا ہے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا، دوسرا کوئی وارث نہیں، نہ ماں ہے نہ بیوی ہے، کوئی وارث نہیں ہے۔ چھوٹی مثال دیتے تاکہ سب لمبا چوڑا نہ ہو، سب کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ کا حکم لاگو ہوا کہ بھائی مال تو میرا تھا، اب میں نے کہا اس طریقے سے خرچ کرنا ہے، لڑکے کو ڈبل حصہ دے دو، لڑکیوں کو سنگل حصہ دے دو۔ واقعی میں جو بھائی ابھی موجود ہے، بیٹا ہے مرنے والے باپ کا، اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق بٹوارا کر دیا اور اپنی بہنوں کو سنگل حصہ دیا، اپنے پاس ڈبل رکھا، الحمدللہ حلال مال آیا۔ مثال کے طور پر بھائی نے اگر باپ نے اپنے مرنے کے بعد 4 لاکھ روپے نقد کیش چھوڑے تھے، خدا کا حکم لاگو ہو گیا، پیسے آپ کے نہیں، یہ تو اللہ کے تھے، آپ کے والد صاحب کو استعمال کرنے کے لیے دے، اب آپ کو دے رہے، لیکن قاعدہ خدا کا چلے گا، اب کسی کا قاعدہ نہیں چلے گا۔ 2 لاکھ تم لے لو، 1 لاکھ روپے 2 بہنوں کو دے دو۔ بھائی نے واقعی میں 1 لاکھ روپیہ اپنے ابا کے مرنے کے بعد بہنوں کو دے دیا اور 2 لاکھ اپنے پاس رکھے، الحمدللہ حلال مال آیا۔ اس میں سے دعوت کرے گا، کھلائے گا، قبول ہوگی، حج میں جائے گا قبول ہے، عمرے میں جائے گا قبول ہے، چلے 4 مہینے لگائے قبول ہے۔ اسی طریقے سے 4 مکان چھوڑے ہیں 10-10 لاکھ، اور چاروں قیمت میں یکساں ہیں، برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، چاروں قیمت میں بالکل برابر ہیں، چاروں مکان 10-10 لاکھ کے ہیں۔ 1 مکان بہنوں کو ہدیہ دیا اور 2 مکان جو ہیں اپنے پاس رکھ لیے، الحمدللہ حلال مکان آئے، اس میں کسی کو بھی قیام کرو گے، قیام سب جائز ہو جائے گا، سکون ملے گا۔ اور اگر خدا کی مرضی کے مطابق بٹوارا نہیں کیا، سماج سے ڈرا اور گاؤں والوں سے ڈرا اور کافرانہ اور مشرکانہ رسم کو اختیار کیا اور بٹوارا اچھی طریقے سے نہیں کیا اور سارا مال اپنے پاس رکھ لیا، 4 لاکھ کیش اپنے پاس رکھ لیے، چاروں مکان اپنے پاس رکھ لیے، اور یہ کہا کہ بھئی مکان تو اپنے کمپاؤنڈ میں کہاں داماد کو بہنوں کو گھسائیں گے، پواشیوں شو لاگے وڑ گے کہ باپنی باپوتی مو تو کہ پواشیوں نہ پیوا دیوا دیا۔ یہ کافرانہ طریقہ اپنایا کہ پواشیہ جو ہے خاتونیں ہمارے کمپاؤنڈ میں نہ وہ دور رہ گئے، یہ کافرانہ مشرکانہ طریقہ اپنایا اور چاروں مکان اپنے پاس رکھے۔ حرام کے مکان آئے، 50% حرام کے مکان آئے، رہے گا تو چین سکون نہیں آئے گا۔ کتنی بھی یاسین کا ختم کروا لے، قطب الاقطاب کو بلا کر کے ذکر کی مجلس مکان میں کروا دے اور کتنی بھی دعا کرے، لیکن چین سکون آنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہڑپ کا مال 50% مکان ہڑپ کی ہے اس نے اور بہنوں سے معاف نہیں کرایا ہے، تو 50% ہڑپ کا ہے، چین آنے والا ہی نہیں، اور اللہ چکر میں ہی ڈال دیں کہ اس کو کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ چوہا چلے گا بڑائی پر تو بھی وچار بھائی ہوگا کہ کچھ جنات آیا تھا، حالانکہ وہ تو چوہا ہے، تم نے جنات بن کر کے ہڑپ کر لیا ہے۔ حرام کا مکان رکھے ہیں، 50% دیتے نہیں ہو اور قیمت کی ہے، اور اگر اسی طریقے سے 4 لاکھ ہیں، 2 لاکھ روپے، چاروں 4 لاکھ اپنے پاس رکھ لیے، بٹوارا نہیں کیا۔ الحمدللہ علاقے میں ٹوٹا پھوٹا چند سالوں سے بٹوارا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے کہ غلط معلوم نہیں ہے، مفتیوں کی رہبری میں ہوتا ہو تو صحیح ہوتا ہوگا، سماج کی رہبری ہوگی تو پتہ نہیں خدا جانے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال 4 لاکھ روپے اپنے پاس رکھے، بہنوں کو عید کے دن ہدیہ دے دیا، عیدی دے دی، بھانجوں کو ہدیہ دے دیا، معامرہ کر دیا، یہ کر دیا، بہرحال یہ تبرع احسان مانا جائے گا، ہدیہ تحفہ تھوڑا بہنوں کو دے دیا، لیکن 4 لاکھ اپنے پاس رکھے تو 4 لاکھ حرام کا مانا ہے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں وہ بھی سنیں، اپنے اپنے علاقوں میں جا کے، یہاں پالم پور علاقے میں بعض برادریوں میں ٹوٹا پھوٹا وراثت کا بٹوارا ہو رہا ہے، لیکن بعض جماعتیں آتی ہیں کبھی کبھی ہمارے کمرے میں سمجھتی ہی نہیں کہ وراثت کیا ہے مرنے کے بعد۔ اگر 4 لاکھ اس نے رکھ لیے اپنے پاس، 50% حرام کا مال آیا، اس سے نفلی عمرے میں گیا قبول نہیں ہوگا، دیکھو وجود ہو رہا قبول نہیں۔ اور اگر کسی دعوت کی قبول نہیں ہوگی، مدرسہ مسجد میں یہ پیسہ چندے میں دیا قبول ہونے والا نہیں، چلے 4 مہینے ان پیسوں سے لگائے، پاور پیدا نہیں ہوا، کتنے بھی چلے لگائے، دیکھو بہت سے لوگ چلوں پر چلے لگاتے ہیں تو معاملہ ان کے گڑبڑ ہے،
کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے. والد صاحب فرماتے تھے کہ چلے آسان، 4 مہینے آسان، خانقاہوں کی ضربیں آسان، معاملات میں پاجامہ ڈھیلا ہے. ایسے ہاتھ ڈالنے کا نمبر آتا ہے، ایسی ایسی تعویلیں انسان کرتا ہے کہ خدا خیر کرے. اور بٹوارا بھی شریعت کی روشنی میں کرنا پڑے گا. آج کے مجلس میں سب طے کرے، اگر وراثت کا بٹوارا کیا الحمدللہ وجود کے ساتھ وہ قبول بھی ہو گیا ہے، سب عمل قبول ہو گیا، اور نہیں کیا ہے تو ابھی قبول نہیں ہوگا. ہمارے ایک مرتبہ ایک قصہ پیش آیا ایک گاؤں کا، اپنے علاقے کا ہے. بھائی نے بہنوں کے سامنے مفتی کو پوچھا تو بھی بات رکھ دی کہ بھئی یہ کھیت ہے اور اتنے بیگھہ زمین ہے، آپ کہو تو کیسے لے لو. بہنوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت اتنی کم کی کہ کھیت میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ تو بنجر زمین ہے اور بارش آئے تھوڑا جوار باجرا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے، کچھ زمین کا ویلیو نہیں ہے، یہ زمین ویلیو کم ہے. یہ ہے بہنوں کو ایسا سنایا کہ بھئی جو قیمت کرو، قیمت کم کی، چند لاکھ روپے کا بیگھا، اور بہنوں کو پکڑا دیے. پھر دوسرے یا تیسرے دن وہی زمین مارکیٹ میں بیچنے کے لیے رکھی تو شیئر بازار کی طرح ایک دم اچھال آ گیا اور 15 لاکھ روپے بیگھا ہو گئی. بہن کو جب دینے کا نمبر تھا تو کم ہو گیا، بھاؤ ڈاؤن ہو گیا. اور جب دوسرے تیسرے دن جب جو ہے اس کو بیچنے کے لیے نکالی تو بھاؤ اونچا ہو گیا. یہ ٹھگائی ہوئی، اللہ کے احکام کے ساتھ تمسخر اور مذاق ہوا. یہ بٹوارا ہوا، کچھ پھول کی پاکڑی وہ پھول نہیں، لیکن بٹوارا جو ہے وہ غلط ہوا ہے. ہمارے جو بھی برادری کے لوگ آئے ہوئے ہوں یہ طے کریں کہ ہم اتنے اعمال کر رہے ہیں، اتنے چلے، 4 مہینے حج. کبھی سوچا کہ قبول ہوتا ہے؟ لیکن قبول نبی کا طریقہ اپنائیں گے تو ہوگا. حلال مال سے چلہ لگایا، چاہے ایک ہی چلہ لگائے، 10 چلے نہیں، قبول ہو جائے گا. 10 چلے لگائے لیکن وہ شک و شبے والا مال، 50% حرام کا مال، اس سے چلے لگائے، قبول نہیں ہوگا. ایک مرتبہ پالن پور میں کچھ جوڑ تھا، حضرت صاحب کے سامنے بات رکھے کہ حضرت یہاں جوڑ رکھا ہے پرانوں کا، اور 4 مہینے جنہوں نے لگائے وہ پرانے آدمیوں کا جوڑ رکھا ہے. جو اب پرانا اوصاف سے ہوتا ہے، اوقات سے نہیں ہوتا ہے. کتنا بھی وقت لگایا لیکن وہ ابھی لٹیرا ہے، معاملات معاشرت کلیئر نہیں، نیا ہی ہے. اور ایک ہی چلہ لگایا لیکن کایا پلٹ گئی ہے تو وہ پرانا ہو گیا ہے. تو پرانا وقت سے نہیں ہوگا، اوصاف سے. ہم اپنے اندر اوصاف پیدا کریں کہ نبی کا طریقہ معاملات میں، معاشرت میں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اچھی طرح وضو کرتے ہیں، اچھی طرح نیت باندھتے ہیں، تسبیح نفلی عبادتیں کتنی کرتے ہیں، درجات کو بلندی گئی نفلی عبادت، لیکن یہ فریضہ ہم سے چھوٹ رہا ہے. شریعت کے مطابق ہمارا بٹوارا نہیں ہو رہا ہے، اور کسی کا ہڑپ کر لینا یہ کبیرہ گناہ ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کی دربار الہی میں روئے دھوئے معاف ہو جائے گا. زناکاری کر لی، بھیانک گناہ ہے، اللہ کے دربار میں خوب روئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، منہ کالا کر لیا، خوب روئے، آنسو بہائے، معاف ہو گیا گناہ. لیکن کسی کا ہڑپ کر لیا ہے، وہ بہنوں کا، اماں کا، اپنے ابا کا ہڑپ کر لیا ہے، اور پھر دربار الہی میں رو رو کرو تو معاف نہیں ہوگا، حق ادا کرنا پڑے گا تو معاف ہوگا. بغیر ادائیگی کے وہ معاف ہونے والا نہیں ہے بالکل. اس میں آتا ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، ارائیت یا رسول اللہ ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایا. اے اللہ کے رسول ذرا یہ مجھے بتلا دیجئے کہ میں راہ خدا میں مارا جاؤں تو میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شرطیں لگائی کہ بھئی اخلاص کے ساتھ گئے ہو، بہادری دکھلانے کے لیے نہ گئے ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے ہٹنے والے، پیٹ بھاگنے والے نہ ہو، ثواب کی نیت ہو. چند شرطیں ہوں گی، وہی مسئلہ گھوم پھر کے تو قبول کا تو آ ہی گیا، تو پھر تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں. تو سستا سودا ہے، گردن کٹواؤ اور سب گناہ معاف. چل رہا تھا، واپس بلائے، پھر سوال دوہراؤ. کیا سوال کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں راہ خدا میں مارا جاؤں تو میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے وہی بات دہرائی، سب گناہ معاف ہو جائیں گے علت دین، مگر بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے. کسی کو لات مار دی ہے، کسی کو غصہ مار دیا ہے، کسی کی عزت اور آبرو لوٹی ہے، کسی کے پیچھے پڑ گئے ہو، کسی پارٹنر نے دوسرے پارٹنر کا
جو حصہ آیا تھا اس کا 6 مہینے روليشن کیا اور بعد میں نفع دیا ہے، تو بھائی آپ کے 6 مہینے کا حصہ 6 مہینے استعمال کیا، اس کا کیا؟ وہ تو آپ دیتے ہی نہیں ہو. پہلی تاریخ کو کیوں نہیں دیا؟ 6 مہینے حرام کا، خطا سے اگر پلی کا اپنے حلال مال میں ملتا ہے. دیگ میں بریانی کی دیگ اور پاخانے کا ایک چھوٹا سا قطرہ کوئی ڈال دیا، آپ نہ کھا، کوئی کھائے گا اس میں؟ اگر پتا چل جائے کہ بریانی کی دیگ بنی ہے، پیشاب کا ایک معمولی چھینٹا ڈال دو. ہم حلال مال کو تھوڑی سی حرام کی آمیزش کر کے برباد کرتے حلال مال کو، تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے مال. اس طریقے سے کسی نے کیا ہے. وراثت کا بٹوارا بالکل کیا ہی نہیں، کیا ہے تو شریعت کے مطابق 100% نہیں کیا ہے، ظلم کیا ہے. معاف ہونے والا نہیں رو تو کیا تو معافی مانگنی پڑے گی. اندازہ لگائیے تو خدا کے نام پر گردن کٹوا دینا اللہ کے نام پر، اس سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. کتنا بڑا بھیانک گناہ ہوگا. ایک آدمی زناکاری کرے، بدکاری کرے اور چوراہے میں جھاپے میں کھڑا کھڑا بد نظریہ کرتا ہو تو چرچا ہو جاتی ہے. بھائی اس کا اللہ کا ہم اس کی غیبت کر کے ہماری عاقبت برباد کرتے ہیں اس کی، کہ وہ آدمی نظر کا پاک نہیں ہو چوکن نہ رہنا. آپ کو یہ پنچت کرنے کا کس نے کہا؟ اس کو ہمت نہیں نصیحت کرنے کی. تو آپ بد نظری کرتے ہیں، ایسا سنا ہے. لیکن غیبت کا بازار کم ہوگا، ہماری نیکیاں اس کو دے دے، اس کے سستا سودا ہے کہ اس کی غیبتیں کر کر کے نیکیاں دو. اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ نہیں منکر اس کے سامنے کرے. بہرحال تو اللہ کے نام پر خدا کے راستے میں جا کر کے بھی گردن کٹوا دے اور کسی پر ظلم ہو، ہڑپ کیا ہو کہ معاف نہیں. اندازہ کتنا بیان برا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں طے کریں کہ ہمارا معاملہ ہوگا بے شرا والا، بیپار والا، وہ کلیئر رکھیں گے. اسی طرح ہمارا معاملہ ہوگا چاہے اپنوں سے لین دین ہو، پرایوں سے لین دین ہو، پارٹنر کا پارٹنر سے لین دین ہو، کلیئر ہو، شریعت کے مطابق ہو، تاکہ ہماری آخرت میں پکڑ نہ ہو. آخرت کا منظر بڑا بھیانک، کوئی معاف نہیں کرے گا. اول تو یہ ہے کہ معافی سیکنڈ نمبر پر مانگی جائے، اول حق کو ادا کیا جائے. ادا کر نہیں سکتے، کھا پی کے ختم ہی کر چکے، کیا ادا کریں گے؟ امید بھی نہیں. تو دوسرا درجہ ہے کہ معافی مانگیں. ایک صاحب نے ایک مرتبہ تو گھنٹے میں لیٹ آتے رہتے ہیں. میں اللہ کے فضل سے گھنٹے میں لیٹ آتا ہوں تو تنخواہ الحمدللہ کٹا دیتا ہوں اپنے آپ کے. یعنی بات بیان کی گھنٹے میں لیٹ آتا ہوں الحمدللہ، تو تنخواہ میں ہر مہینے میں کٹا دیتا ہوں. کوئی کمال نہیں، تو کٹانی چاہیے. اس میں کون سا کمال کیا؟ پڑھایا نہیں ہے تنخواہ نے تو کمال یہ غیرحاضری مت کرو، یہ کمال ہے. یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. آپ نے پڑھایا ہی نہیں ہے، تنخواہ نہیں لی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایک مرتبہ ڈسا میں ایک صاحب کا انتقال ہوا. علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنازے کی دعوت دی، جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. میاں بھائی برادری کے لوگ رہتے ہیں، وراثت کا بٹوارا بچار نہیں سمجھتے. تو وہاں ایک صاحب نے اعلان کیا جیسے یہاں بھی دستور ہوگا کہ وہ مرنے والا یہ فلانے صاحب کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے کسی کو کچھ تکلیف دی ہو، ستایا ہو، کچھ ان کی لین دین لیوڑ دیوڑ کچھ باقی ہو، ان کو معاف کر دینا. انہوں نے کہا کچھ لین دین باقی ہو تو معاف کر دینا. تھے ارے بھائی کوئی معاف مت کرنا. کہ کہاں ان کے لڑکے کائے کو معافی مانگتے ہو؟ غریب تھے آپ کے ابا، نہیں معافی کیوں مانگتے ہو؟ ادا کرو. کوئی کمال ہے معافی مانگ لینا؟ ادا کرو. ادا نہیں کر سکتے ہو تو معافی مانگنا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ سستا سودا ہے دنیا میں. منت سماجت کر کے لیا ہے تو دے دے گے. اب اس میں لیا ہے 10 سال سے اور کتنی کھیتی باڑیاں کھیتوں میں کر ڈالی اور 2 لاکھ لیے تھے. روليشن ہوتے 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 2 لاکھ کروڑ کو پہنچ گئے ہیں. چکرورتی یاد آتا تھا یہ کیا ہے، ابھی تو ہے ہی نہیں. تو مفتی سے رجوع کرنا پڑے گا. تو دیوے کس طرح؟ وہ 2 لاکھ دیوے یا 2 لاکھ کے ابھی کیا معلوم کروڑوں پہنچ گئے یہ دینے پڑے. وہ میرا کام نہیں ہے، سمجھے؟ ٹانگ اڑانا. یہ تو مفتی صاحب کے پاس حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم کو سے جو ہے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، تب جا کر کے مسئلہ حل ہوگا کہ کیسے دیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنی حیاتی میں اپنے اولاد کو بٹوارا کر کے دے دیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرنے سے پہلے سب بھائی بہنوں کو بٹوارا کر کے دے دیا تھا. کوئی چیز نہیں رکھی دی اور کہتے مالی ولد دنیا، کہ
کہ میری تو موت اس طریقے سے آئے میرے پاس کچھ نہ ہو اور مروں، اس طریقے سے میں موت چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں رکھنا، کوئی چیز نہیں رکھی۔ واقعی میں اللہ نے عجیب موت دی کہ سب یوں سمجھتے تھے بھائی تو گجرات کے پیر ہیں اور ان کے پاس پیسے بہت ہوں گے، مجھے بھی سب یوں ہی سمجھتے ہیں۔ تو مول صاحب کے ایک دن میں کروڑوں آوے تو سبھی کیوں رکھتا؟ بے وقوفوں کی بھی حد ہے، آج کل ہندوستان میں شاید سب سے زیادہ بے وقوف بستے ہوں گے، سفید کیوں ایک رنگ نہ مانتے تھے، 8-10 رنگے مدرسہ چل جاتا۔ کتنے دھکے کھاتے ہیں، 43 ڈگری گرمی پڑتی تھی، مئی جون میں چندے کی سیزن آتی تھی، وہ بھی کڑوی کسوی سن کے 50 اور 100 جمائی کیوں کرتے؟ تو والد صاحب کا کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، گجرات کے پیر تھے، بہت پیسے ان کے، انتقال ہوا تو 35,000 روپے چھوڑ دیے، اور برتن زیادہ تھے، مہمان زیادہ آتے تھے، چھوٹے بڑے برتن تھے۔ ہم لوگوں نے، ہماری والدہ کو معلوم تھا یہ وراثت کا بٹوارا، سب جمع ہو گئے۔ چند دن کے بعد ہم 4 بھائی تھے، 2 بہنیں اور والدہ، سب کو جمع کیا، کہا کہ 35,000 کا پہلے والدہ کا 8واں حصہ نکالو، 8واں حصہ نکالنے کے بعد بھائیوں کو ڈبل دے دو، بہنوں کو سنگل دے دو۔ برتن تھے کچھ، بٹوارا کس طریقے سے ہوتا ہے، برتن کچھ چھوٹے بڑے تھے، تو برتنوں کو سب جمع کیا، کوئی بڑا تھال ہے، کوئی چھوٹی تھالی ہے، چمچی ہے، کوئی کٹورے ہیں، پیالے ہیں، تو ایک نے تھال لیا، ایک کو 2 تھالی، اس بھائی کو تھال، اس کو 2 تھالیاں اس کے عوض میں، ایک نے 3 چمچی لی، اس کے عوض میں کٹورا۔ اخیر میں بھی ہوا کہ بھائی والد صاحب تو سخی بہت دے اور دل بہت بڑا تھا، جو بھائی لے جاتا تھا برتنے کے لیے واپس دیتا نہیں تھا۔ میں کہا میرے پاس بھی ایک سوٹ کیس پڑی ہے، پٹن پڑا تھا اس زمانے سے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا جس کے پاس جو چیز رہ گئی ہو، دیا کہ نہیں دیے بھی یاد نہیں ہے، تو معاف ہے، کلیئر ہو گئے 100 کا، انشاءاللہ اور آخرت میں پکڑ نہیں ہوئی۔ اس طرح بٹوارا ہو، یہاں تو بٹوارا ہوتا ہی نہیں۔ اول تو والدین دے دے تو اچھا ہے، تھوڑا مال ہوگا تو بٹوارا ہو جائے گا۔ 35,000 35 کروڑ ہو تو کبھی بٹوارا ہی نہیں ہونے والا، مجھے یہ چاہیے اور وہ چاہیے، الجھتے ہی جاؤ۔ یہ سیٹنگ ہو تو بٹوارا کرتا ہوں، یہ سیٹنگ ہو، سیٹنگ کسی کو ہوئی ہے دنیا میں؟ بغیر سیٹنگ کے ہی موت آتی ہے، اور آخرت میں بڑا وبال ہے۔ تو طے کر لے یہ مجمع کہ انشاءاللہ العزیز مال جو ہے وہ کلیئر آئے، اس کلیئر مال سے چلے لگانے، کلیئر مال سے 4 مہینے لگانے، کلیئر مال سے، حلال مال سے عمرہ اور حج کرنا ہے، حلال مال سے کسی کو دعوت کرنا ہے، حلال مال مدرسے میں دینا ہے تاکہ مدرسوں میں بھی پاور پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مختصر ایک اور مثال دے کے ختم کروں، اللہ رسول کا کہنا مانتے ہیں لیکن ادھورا مانتے ہیں، پورے داخل نہیں ہوئے ہم لوگ ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرت کا بھی حکم دیا ہے کہ ہماری معاشرت جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، باپ بیٹے میں محبت نہیں ہے، اور میاں بیوی میں بھی محبت کم ہو گئی، جو اعلیٰ درجے کی محبتیں ہوتی تھیں۔ ایسے قصے سننے میں آتے ہیں کہ عقلیں حیران ہیں، بعض قصے تو ایسے کہ مجمع میں بیان بھی نہ کر سکے، ایسے قصے پیش آتے ہیں۔ آج جو ہے معاشرت ٹھپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رشتہ ناتا جوڑنا ہر گھر مسلمان پر فرض ہے، کوئی نفل کام یا مستحب یا ایسا نہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن میں حدیث میں رشتے ناتے جوڑنے کا زبردست حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رشتہ ناتا کھڑا ہوا اور اللہ کی کمر کو تھام لیا، اللہ کی کمر کو تھام لیا، چمٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو رشتے ناتے نے کہا اے اللہ یہ تو وہ مقام ہے کہ ایسے موقع پر تو ڈراؤنا موقع ہے، ایسے موقع پر کٹنے کے موقع پر تو کسی کی کمر ہی تھامی جاتی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن میرے اوپر کوئی چھری چلائے گا اور کاٹے گا تو میرا کیا ہوگا، اس لیے میں نے تیری کمر تھام لی ہے، میں تجھے کمر تھام لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، زور سے کتا بھی پہنچ جائے یا کوکر کی سیٹی بھی بج جائے تو ماں کو ایک دم چمٹ جاتا ہے، کیا ہوا پھر ڈر گیا ہے یہ کہ کوئی کتا کاٹ تو نہیں لوگا۔ رشتہ ناتا جو اس نے خدا کیا کمر تھام لی، کیسے تھامی کیسے نہیں، لمبی چوڑی بات ہے، یہ مفتی صاحب کے حوالے ہے۔ ہمارے جیسے نہ حالوں کے بعض جگہ جو MD ڈاکٹر کے حوالے کمپاؤنڈر کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو کہا رشتہ ناتا کہتے ہیں آپس میں سگے سبند میں تعلق رکھنا،
والدین کے ساتھ بیٹا تعلق رکھے، باپ کے ساتھ رکھے، اور چچا کے لڑکے، چچا کی لڑکیاں، خالہ کی لڑکیاں. ابھی بیان کرنا بھی پتہ نہیں عمل ہوگا کہ نہیں بھائی. اتنی دراڑ پڑ گئی ہے، اتنی کھائے بیچ میں حائل ہو گئی ہیں کہ اپنے قریب ترین رشتے دار کے ساتھ ہی محبت نہیں ہے، دور کے رشتوں کی کیا بات کرے. اور روتڑے ہو گئے دور کے رشتے داروں کی، پہچانتے ہی نہیں. بٹن پڑا تھا اس زمانے میں، احساس ہوا. میں کہا تمہارے جاتے ہو گھر تو خالہ کو، پھوپھی کو سلام کر کے آتے تھے؟ نہ ماسی کو مجھے پہچانتے نہیں. ارے خالہ وہ پہچانتے نہیں؟ ہاں کہ وہ مجھے اچھی طریقے سے نہیں پہچانتی. کیسی بات ہے؟ خالہ ہے، ملنے کا ہی نہیں کبھی. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، دعوت الحق میں پڑھتے 1970 میں، 10 سال کی عمر رہی ہوگی شاید. پہلے مڈانا جاوے تو ہمارے والد صاحب والدہ، جاؤ فلانی نانی کو سلام کر کے آؤ، جاؤ فلانی دادی کو سلام کرو، فلانی بڑی امی کو سلام کرو، فلانی چاچی کو سلام کر کے آؤ کہ میں آیا ہوں. تو وہاں سلام کرنے کا پھر اپنے گھر آؤ گے تو آپس میں محبت رہتی ہے. بہرحال رشتہ ناتا جو ہے اس کو اللہ نے کہا کہ دیکھ تجھے جو کاٹے گا اس کو میں اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، اور تجھے جو جوڑے گا اس کو میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا. آپ غور کریں کہ ہم رشتہ ناتا کتنا جوڑتے ہیں. سگے سبندیوں سے، رشتے داروں سے، اعزاء اقارب سے ہمارا کچھ تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیچ میں دراڑ پڑ گئی. حالانکہ رشتہ ناتا جوڑنا تو فرض ہے. رشتہ ناتا جوڑنے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی پیسے ہی دو. جس کی جیسی حیثیت، طالب علم کا رشتہ ناتا جوڑنا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خالہ جان خیریت ہے، بس جڑ گیا. ایک خالہ غریب ہے، ایک آدمی مالدار ہے تو السلام علیکم السلام نہیں چلے گا. الٹی چائے پی کے آتے ہیں خالہ کے گھر، اور کہ میں مالدار آدمی ہوتا ہے، چائے پی کے آتا ہے اور نخرے بھی بہت کرتا ہے. میں تو یہ نہیں کھاتا ہوں اور وہ نہیں کھاتا ہوں، بڑے کا نہیں کھاتا ہوں، چھوٹے کا، اور دینا دینا کچھ نہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے بمبئی سے ایک صاحب آئے، تعلق والے، مومن برادری کے تھے. میں تو کہ آتا ہوں کہ فلانی ٹرین سے آتا ہوں، رستے میں ہوٹل میں کھانا کھا کے گھر پہنچتا ہوں، تھکے ہوئے گھر جا کے پکانا. میں کہا اب تو بمبئی سے آئے تو رستے میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ فون کر دیتے. تو گھر کسی رشتے دار سے، اچھا کون پوچھا کھاوا؟ میں کہا تو اس لیے نہیں پوچھتے ہوں گے، آپ بھی کچھ پوچھتے نہیں ہوں گے، کھا کھا کے چلے جاتے ہو گے. اصل میں نے کہا غریبوں کا قصور ہے لیکن کم ہے، مالداروں کا زیادہ ہے قصور. بمبئی سے فون کرتے ہو کہ 15 دن پہلے فلانی میں کو آ رہا، گھر جھٹک کے رکھنا. گھر اتنا بڑا بنایا ہے کہ سال میں رہنا ہے 15 دن، لیکن 15 دن رہنا. گھر اتنا بڑا ہے کہ جھٹکتے جھٹکتے بھی اگر واقعی میں مزدور رکھے جائے تو 5000 روپے ہوئے. فلانی یہ صاف کرنا اور بڑھائی صاف کرنا، یہ برتن مان دینا، گدے جھاڑ دینا، تپا دینا. اتنے مزدور کتنے دن کام کریں؟ یومیہ روزینہ دانگی اس کی دیوے تو 5000 سے زیادہ ہو تب گھر صاف ہوئے. غریب کو کہتے ہو کہ گھر صاف کر دو، ہاں بس اچھا صاف کیا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ دینا کہ کرنا کھا کے. اور زیادہ سے زیادہ میں آپ زور مارتے ہو تو 500 گرام نان کٹائی لاتے ہو، وہ بھی 50 روپے کلو والی، تاکہ بہت سے زیادہ دکھے تھیلی بھری ہوئی. ایسا ہی کرتے اتنا کم بیان کیا تو ڈوب مرنے کی بات ہے. اتنے بڑے مطلب غریب کا احسان ہوتا ہے. یہ ہمارے اخلاق ہیں. کیسے رشتہ نظر ایک طرفہ تالی بچتی نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ تو علاقے کی باتیں نہیں، ہم واقعی میں صلہ رحمی رشتہ ناتا جوڑنے کے اعتبار سے بالکل چوپٹ ہو گئے ہیں. بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، قطع رحمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی حد حساب نہیں. اور یہ نہیں بڑا بھیانک اور کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ ہے. ہر گھر میں شاید کوئی گھر خالی ہوگا کہ جہاں قطع رحمی نہ ہوتی ہو. ایک حدیث میں آتا ہے لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم. خدا کی رحمت ایسی قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایک قطع رحمی کرنے والا ہو. پوری قوم، رتن پور کے پورا گاؤں ہو، پوری قوم اس میں ایک قطع رحمی کرنے والا ہو، منحوس پنوتی ایک، تو پوری قوم پر رحمت نازل نہیں ہوگی. یہاں تو گھر گھر میں قطع رحمی کرنے والے. بہو آتی ہے تو بیٹے کو ماں سے کاٹ لیتی ہے، میرا بن جاوے شوہر، ماں سے کٹ جاوے. ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹا میرا ہی ہو جائے، اپنی بیوی سے کٹ جاوے. بہن اور نند اس کی چاہتی ہے کہ بھابھی سے بھائی دور ہو جائے، اور آنے والی بہو چاہتی ہے کہ بھائی جو ہے بہنوں سے دور ہو جائے.
قطار رانی میں کتنی اعلیٰ درجے کی ہے. گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے, بڑا کبیرہ گناہ ہو پر کبیرہ, اور احساس بھی نہیں یہ گناہ ہے. پڑوسیوں کو ستانے کا کوئی گناہ کے احساس نہیں. قطار رانی گھر گھر میں پھیل گئی, اس کا کوئی احساس نہیں. اگر کوئی واضح و نصیحت آئے, کوئی واعظ آیا اور اس کے بیان میں نہ بیٹھا ہو تو اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں, حالانکہ فرض نہیں ہے بیٹھنا. بیٹھے اچھا ہے, فائدہ ہوگا, بیٹھے فرض نہیں. کوئی ہلکا لگا اور تعلیم کا نہ بیٹھے تو اس کا چرچا 2.5 گھنٹے غیبت ہوتی ہے. پورا تعلیم کا ہلکا آتا رہتا برباد, اور نہ بیٹھنے والا الٹا کما گیا, ہم نے اس کی غیبت کی تو نالائق ہے, سر پھیرا ہے, سنتا نہیں. کسی کو اپنا کام بیان کرنا ہے, بیٹھے نہ بیٹھے 2.5 گھنٹے تم نے غیبت کی, اس کی سب چوپٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, اللہ سے عقل سلیم, قلب سلیم مانگیں, رشتے ناطے آپس میں جوڑیں, خدا کی رحمت نازل ہوگی. اسباب جو ہے کلفت کی اپنائیں اور رحمت کے طالب ہیں. کہاں سے؟ گھر گھر میں قطار رانی کرنے والا, گاؤں میں نہیں, گھر گھر میں. شاید کوئی گھر خالی ہوگا کہ جہاں جھگڑا فتنہ فساد نہ ہو. اور کیوں ہے؟ طریقہ نبی کا نہیں اپنایا ہے. طریقہ نبی کا اپنائیں گے, رحمت نازل ہوگی. ہمارے یہاں ایک ساتھ ہوا کہ ہمارے یہاں طلاق ہوتی ہے, جرمانہ بھاری رکھو, یہ بھاری رکھو, مہر بھاری رکھو, جرمانہ بھاری رکھو, تو طلاق نہ دے. اس سے سدے بات نہیں ہوگا. آج تک روکی ہیں طلاقیں. شادی کرنے کے بعد میاں بیوی اس دیواجی زندگی, شادی کے بعد والی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائیں گے تو طلاق کا سد باب ہوگا. جرمانوں فرمانوں سے نہیں ہوگا. اپنے ملک میں اور بیرون ملک کتنے قاعدے جرمانے والے ہیں. جب جرمانہ ہوتا ہے تو اور زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے. جرمانے سے نہیں ہوگا. نبی کا طریقہ اپنا لے, اس کا سد باب ہوگا. اللہ عقل سلیم, قلب سلیم اپنا ہے. اور یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہمارا رشتہ دار بھی ایسا ہے تو ہم کیا کریں, اور رشتہ دار ایسا ہے ہم اس کے جیسے کیوں بنیں. ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بیہقی شریف کی روایت ہے, لمبی حدیث ہے, وہ ابھی نہیں پڑھنی ہے. اس میں جنت میں جانے کے 4 کام بتائے. اس میں ایک کام بتایا تھا, والفی علی ذی الرحم الظالم, ظالم رشتہ دار پر احسان کرو. ظالم رشتہ دار پر, وہ رشتہ دار جو آپ کا خیال رکھتا ہے, پھر آپ نے خیال رکھا, اچھی بات ہے, خیال اس نے رکھا, آپ نے بھی رکھا, کہ یہ مکافات ہے, بدلہ ہے, ویوہار ہے. اور بالکل آپ سے تعلق نہیں رکھتا ہے. کبھی بھی کوئی اچھی چیز پکے تو پیالے میں آپ کے گھر نہیں بھیجے گا. کبھی بھی کوئی اچھا پھل فروٹ لاوے گھر میں, ایک کیلا بھی آپ کے گھر نہیں بھیجتا, پھر بھی آپ بھیجو. کبھی بھی ماہ مبارک ہو, پھرنی بنائی ہو تو 10 پلیٹیں اس کے گھر میں جائیں, 1 پلیٹ آپ کو نہیں بھیجتا, آپ بھیجتے رہیے. یہ مت سوچیے وہ نہیں بھیجتا ہے. ہم نبی کے اخلاق سے, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل کر کے بتایا, والفی علی ذی الرحم الظالم, ظالم رشتہ دار پر. وہ رشتہ دار جو اپنا اچھا رکھتا ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے, کمال ہے لیکن کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. ظالم رشتہ دار پر. ایک پڑوس کے ملک کے ایک عالم بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا, حضرت رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنا بھی برتاؤ ہم کرتے ہیں تو احسان فراموش ہوتے ہیں. نگڑا کہتا ہے نگڑوں, کہ وہ کتنا بھی اچھا برتاؤ کرو احسان فراموش ہوتے, کبھی گن گاتے ہی نہیں ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ہی ہوگا. تو یوں سمجھتا ہے اس میں کیا ہو گیا, تو میرا حق تھا اور اس نے دیا ہے, کہ میں اس کے چچا کا لڑکا ہوں, میں اس کے ماموں کا لڑکا ہوں, میں اس کی خالہ زاد بھائی, اس میں کیا کہ کوئی تعجب کی بات ہے کیا, نوائی اس نے دیا ہے, میرے رشتے دار نے دیا ہے, اس لیے وہ احسان مانتا بھی نہیں ہے. تو وہ چاہے مانے یا نہ مانے, ہمیں نبی کی اخلاق اپنانے ہیں. تو آج کی ہماری حدیث کا خلاصہ ہے کہ جیسے ہماری عبادت کی لائن تھوڑی مضبوط ہے, اس طریقے سے ہمارے لیوڑ دیوڑ لین دین یہ مضبوط ہو جائے گی. اور ہمارا جو ہے معاشرہ, آپس کا رہن سہن, کہ وہ باپ کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, بہنوں کا کیا حق ہے, یہ ذرا مضبوط ہو جائے. اس کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے. اور مال جو ہے شک شبے والا بھی نہیں. حرام کی تو میں بات کروں تو آپ کے لیے بھی شرمندگی, میرے لیے بھی ڈوب مرنے کے برابر ہے کہ اتنا منجھا ہوا علاقہ اور حرام مال کی بات کی. شک شبے والا مال بھی ہمارے قریب میں نہیں آنے دینا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ان کا لندن سے تشریف لائے, کبھی مدرسے کا ایک روٹی نہیں کھائی, مدرسے کا پنکھا والد صاحب نے کبھی نہیں دیا, مدرسے کے روم میں 5 منٹ بھی نہیں سوئے. نہیں, ہمارے شیخ نہیں سوتے تھے, وقف کے مال سے دور رہوں گا. ایک مرتبہ آئے,
کچھ پیسے تھے ایک مول صاحب کے پاس جمع کرائے, تنگی ہو گئی, وہ پیسے نہیں ہیں. تو مول صاحب نے کہا حضرت آپ نے میرے پاس 30,000 یا 40,000 یا 50,000 آپ کے ہیں ذاتی میرے پاس پڑے. کہ نہیں مجھے یاد نہیں کہ کب دیے تھے, کہ آپ لندن سے آئے تھے تو مجھے دیے تھے اور کہا دیے کہ میرے ذاتی ہے. نہیں شک ہے کہ مدرسے میں ہی دے دو, مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی کہ مدرسے کے میرے پاس آ جائیں گے. اور ہم لوگوں کا حال کیسا ہے, میں یاد پڑ رہے جاڑو دی مہاراج دو پہلو آ جاتے ہیں تو ایسا یاد پڑ جاتا ہے کہ میرے ہی ہے. تو شخص والا مال بھی نہ آئے, حرام مال کی تو بات کرنا میرے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. بھائی آپ یہ عمل کریں گے مال حلال ہو گئے, بس اس سے چلے لگے, اس سے 4 مہینے, اس سے دعوت ہو, اس سے عمرہ کرے تاکہ وجود کے ساتھ قبول ہو جائے. اور ہمارا معاشرہ ہے, کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ برتاؤ کرے یا نہ کرے, ہمیں جنت چاہیے, ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. کسی اور موقع سے آئیں گے تو صلہ رحمی پر اور ذرا تھوڑی بات کریں گے اور تھوڑا دیکھ کے آئیں گے. جو آدمی کو تقریر کا ڈھنگ نہ ہو اور مشق نہ ہو, اس کے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. بات کرنا یاد پڑ گیا تو میں نے اطیع اللہ و اطیع رسول کے ضمن میں یہ 2 باتوں کی مثال دے دی. اللہ پوری ہم کو ایمان میں داخل کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھول ہو گئے, ہمارے حضرت مفتی صاحب ہیں تو اصلاح کر لیں گے. برملا بھی کر سکتے ہیں اور خانگی بھی کر سکتے. خانگی کرنے جیسے خانگی اصلاح ہوگی, برملا ٹوکنے کا ہو تو برملا ٹوکا جائے گا, ورنہ بات جو ہے سپلائی ہو جائے گی. اور واٹس ایپ کا دور ہے, یہاں سے باہر تو بات نہیں, لیکن امریکہ پہنچی ہوگی, اور اس کو فلٹر کیسے کرنا. ایک مرتبہ بھائی فضل کریم صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, تبلیغ کو مجاہد بہت. تبلیغ کا اصول ہے کہ کوئی مسئلہ بیان نہ کیا جائے, بس فضائل پر بات کرو, کیونکہ اس میں ہر آدمی لگتا ہے ڈاکٹر, انجینئر, عالم, جاہل سب بیان کرتے ہیں. حضرت کے الہامی اصول ہے کہ بھائی مسئلے بیان نہ کی جائے. مسئلے بیان کرنا ہمارا کام نہیں ہے, علماء کا کام ہے. دسہرہ میں اجتماع تھا, تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہوگی. تو اس وقت انہوں نے مجلس میں کوئی مسئلہ بیان کر دیا اسٹیج پر سے. کوئی پانی پاک تھا تو ناپاک کہہ دیا ہے, ناپاک تھا تو پاک کہہ دیا. کھلبلی مچ گئی, مسئلہ الٹا بیان کر دیا ہے. اور جلالی تھے تبلیغ میں, پہلے بہت سے حضرات قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلالی تھے, اللہ نے خوب کام کیا. بھائی فضل کریم صاحب جلالی تھے, اللہ نے خوب کام کیا. ہمارے دادا تھے والد صاحب کے چاچا مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلالی تھے, اللہ نے کام لے لیا. اب وہ کہہ دیا تو حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کے چچا امیر تھے, ان کے پاس مسئلہ الٹا بیان ہوا ہے. ہاں کہ مسئلہ الٹا کیا کریں گے. اب وہ فضل کریم بھائی کو کون کہے, تو والد صاحب چچا کی عزت کرتے تھے, ان کے باپ کے عمر کے تھے ہمارے چچا. آ کے تھوڑا ڈانٹا, بھائی کیسا تم نے بیان کیا ہے, کہ مسئلے کیوں چھیڑے تم نے, فضائل پر بات کرنی تھی, مسئلے ہمارا کام کا ہے, تو نے اونٹا مار دیا ہے کہ الٹا مسئلہ بیان کر دیا. چل کوئی فکر کی بات نہیں, کل سیدھا کر دیں گے. دوسری مجلس کل اجتماع ہوا تو پھر اسٹیج سے وہ مسئلہ بیان کیا. بھائی کل سبقت لسانی ہو گئی تھی, زبان پھسل گئی تھی, مسئلہ نکل گیا, مسئلہ یوں نہیں ہے یوں ہے. اس میں کون سے چھوٹے ہو گئے. آج تو ہم کو کوئی ٹوکے تو عزت گویا گر گئی کہ یار مجمع میں کہہ دیا کہ کوئی مذہب سمجھتے بھی نہیں, مسلیت کر کے جن کو غارت کر دیا. ہمارے مجمع میں ٹوکنے جائے وہ سپلائی ہو جائے گا, خانگی کہنے سے کیا فائدہ. جتنے اجتماع میں آئے تھے وہ سب گھر لے جاتے اور مسئلہ اسی طریقے سے بیان کرتے, فلٹر کرنے کون جاتا. ایک مرتبہ انگلینڈ میں حضرت مولانا, نام بھول گیا, یہ کاپودرا کے تھے حضرت مولانا, بہت بڑے عالم گزرے, ترکیسر کے محتمیم صاحب تھے. ہاں مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے خود ماہیہ جو قصہ سنا ہے کہ میں لندن میں ایک مسجد میں بیان کر رہا تھا تو میں نے ایک حدیث پڑھ لی, علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے معنی نے. ابھی یہ حدیث پڑھی تھی تو کونے میں سے زور سے ایک آواز, بھائی یہ حدیث نہیں ہے, یہ موضوع ہے, حدیث نہیں. یہ سمجھے انگلینڈ میں کس نے ٹوکا کہ آپ کے والد صاحب کونے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں سے زور سے کہا بھائی حدیث نہیں ہے, موضوع ہے. وہ بیان کر رہے, کتنی تواضع ہے کہ مزے لے لے کے بیان کر رہے ہیں, اور ایک فائدہ بھی ہوا. بعض چیزیں برملا ٹوکنے کی ہوتی ہیں, بعض چیزیں خانگی ٹوکنے کی ہوتی ہیں. اب کسی سے بد نظری ہوئی تھوڑا ڈھول بجایا جائے گا,
اب کسی سے ایسی بھول ہو گئی سپلائی کا اندیشہ ہے برملا، اس میں کیا مصلحت کوئی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور قلب سلیم دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑے جو ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے خوب نفع ہو، مسئلہ پوچھ کر کے ہم چلیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آپ بھر لیں۔